بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم عیسائیوں میں مارٹن لوتھر کی تحریک اور پاپائیت کے زوال پر بات کریں گے۔ ناظرین، کلیسا کے بڑھتے ہوئے مظالم اور مخصوص مذہبی طبقے کی جابرانہ اجارہ داری نے عوام میں کچھ ایسے لوگ پیدا کر دیے جنہوں نے اس پورے پاپائیت کے نظام کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ ان میں سر فہرست مارٹن لوتھر کا نام ہے۔ مارٹن لوتھر جرمنی کے ایک گاؤں آئلبین میں 1482 میں پیدا ہوا۔ اس کے والدین نہایت غریب تھے، لیکن انہوں نے مارٹن لوتھر کی تعلیم و تربیت پر بہت زیادہ توجہ دی۔ مارٹن نہایت ذہین تھا، چند سالوں میں ہی مذہبی تعلیم مکمل کر کے پادری بن گیا اور 25 سال کی عمر میں وٹنبرگ یونیورسٹی میں مذہبی معلم کے عہدے پر فائز ہو گیا۔ مارٹن لوتھر نے اپنی علمیت، قابلیت اور خطابت کے زور پر چند ہی سالوں میں لوگوں میں اپنا ایک مقام بنا لیا۔ ناظرین، اسی دوران پاپائیت کے جبر اور اس کے قائم کردہ اصولوں کے خلاف خیالات مارٹن کے ذہن میں گھر کرنے لگے۔ جیسا کہ پہلے لیکچرز میں بتایا جا چکا ہے کہ پوپ نے دستاویزات مغفرت جاری کی ہوئی تھیں کہ کوئی بھی آدمی پیسے دے کر اپنے یا اپنے مردوں کے گناہ بخشوا سکتا ہے۔ ہر شہر، قصبے اور گاؤں میں پادریوں کے ذریعے یہ دستاویزات مغفرت فروخت ہوتی تھیں۔ مارٹن لوتھر جس شہر میں رہتا تھا وہاں بھی ایک پادری کے پاس دستاویزات مغفرت کی ایجنسی تھی۔ اس صورتحال پر مارٹن لوتھر صبر نہ کر سکا۔ اس نے مذکورہ پادری کو اعلانیہ کہہ دیا، تمہارا یہ فعل عیسائیت کے خلاف ہے، میں تم سے اس بات پر مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ناظرین، اس کے بعد لوتھر نے پاپائیت کے خلاف اپنے 95 نظریات کی فہرست تیار کی اور انہیں خوش خط لکھوا کر 21 اکتوبر 1517 کو مقامی گرجا گھر کے دروازے پر لٹکا دیا۔ یہ گویا پاپائیت کے خلاف اعلان جنگ تھا۔ جب جرمنی کے عوام کو پتہ چلا تو ہر شخص دستاویزات مغفرت کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا اور لوتھر نے ان میں جرأت اظہار پیدا کر دی۔ اب جگہ جگہ سے لوتھر کے حق میں آوازیں اٹھنے لگیں۔ پوپ نے مارٹن لوتھر کے اعلان کے 3 سال بعد ایک فرمان جاری کیا جس میں مارٹن لوتھر کے نظریات پر لعنت و نفرین کی گئی اور اس کے ماننے والوں کو مردود قرار دیا گیا۔ جب یہ فرمان لوتھر کی قیامگاہ پر پہنچا تو اس نے اعلانیہ طور پر سب کے سامنے اسے نذر آتش کر دیا۔ ناظرین، اس واقعہ کے چند ماہ بعد پوپ نے پادریوں کا ایک جلسہ طلب کیا جس میں لوتھر کو بھی بلایا گیا۔ لوتھر اپنی جان کو خطرے کے باوجود اس جلسے میں گیا اور علل اعلان اپنے نظریہ کے صحیح ہونے کو بیان کیا۔ ماضی میں اس قسم کے رویوں کو کفر و الحاد گردانا جاتا تھا اور اس کی سزا آگ کے شعلوں کے ذریعے اذیت ناک موت تھی، لیکن اب حالات مختلف تھے۔ عوام کی بڑی تعداد لوتھر کے ساتھ تھی۔ انہوں نے اپنی حفاظت میں لوتھر کو پوپ کے جوش انتقام سے بچانے کے لیے ایک مضبوط قلعے میں پہنچا دیا جہاں وہ 1 سال کے قریب پناہ گزین رہا۔ اب عوام میں ایک نہیں بلکہ ہزاروں لوتھر پیدا ہو چکے تھے۔ لوتھر کی تعلیمات ان کے دل کی ترجمان تھی اور پاپائیت کا زوال اب مقدر ہو چکا تھا۔ مارٹن لوتھر کی تحریک روز بروز مضبوط ہوتی گئی۔ چونکہ یہ تحریک پاپائیت کے خلاف احتجاج تھا، اس لیے جو بھی اس تحریک کا حامی ہوتا اسے پروٹسٹنٹ یعنی احتجاجی کہا جانے لگا۔ رفتہ رفتہ وہ تمام عیسائی فرقے جو پاپائے روم سے الگ ہوئے پروٹسٹنٹ کہلانے لگے۔ اس طرح عیسائیت کے 2 بڑے فرقے بھی وجود میں آئے، یعنی رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ۔